بہت ہی دلچسپ سوال پر غور کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کیا خاص نشانیاں ہیں، وہ کیا عزت ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ تو آئیے اس کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے۔ ایک میدان میں اربوں خربوں انسان ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنی بڑی بھیڑ، سوچے اتنی بڑی بھیڑ میں ان لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ لوگ جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے جھکتے تھے، جو نماز پر قائم تھے، آخر ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس سوال کا جواب کئی حصوں میں ہے، اور جو سب سے پہلا حصہ ہے وہ ان جسمانی اور روحانی نشانیوں میں چھپا ہے جو ایمان والوں کو اس دن بالکل الگ کھڑا کر دیں گی۔ اور یہ صرف نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ روشنی کی پہچان ہے۔ اور اس کی بنیاد ہے ایک حدیث میں۔ یہ وہ پہلی اور سب سے اہم پہچان ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی امت کے لوگ اپنے سجدوں کے نشان سے پہچانے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی پہچان سجدے کے نشان۔ سوچ کے دیکھیے، جسم کے وہ حصے جو نماز میں زمین سے لگتے ہیں، جیسے چہرہ، ہاتھ، پیر، وہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔ ایک عجیب سی روشنی ہوگی ان میں۔ یہ چمک ہی ان کی عبادت کی گواہی بنے گی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ روشنی صرف سجدے سے نہیں آئے گی، ایک اور پہچان ہے، اور وہ ہے وضو کا نور۔ ہاں، جو لوگ نماز کے لیے پابندی سے وضو کرتے تھے، ان کے چہرے، ہاتھ اور پیروں پر ایک بالکل الگ ہی روشنی ہوگی، ایک نور جو انہیں بھیڑ میں الگ کر دے گا۔ تو اب سوچئے ذرا، سجدے کے نشان اور وضو کا نور جب یہ دونوں ملیں گے تو ایک ایسی پہچان بنے گی جسے کوئی اگنور ہی نہیں کر سکتا۔ فرشتے بھی انہیں دور سے دیکھ کر پہچان لیں گے، فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ پہچان تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو اگلا قدم ہے وہ ہے عزت اور سمان کا۔ بات صرف یہ نہیں ہے کہ حساب کے دن ان کی پہچان ہوگی، بلکہ ان کے جنت میں داخل ہونے کا طریقہ بھی بہت خاص ہوگا۔ اور یہاں ایک بہت ہی خاص وعدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، جنت کے تو کئی دروازے ہیں، اور ہر دروازے سے ان لوگوں کو پکارا جائے گا جنہوں نے اس خاص کام کو پوری لگن سے کیا۔ لیکن جو نماز کے پابند تھے، ان کے لیے ایک بالکل اسپیشل دروازہ بنایا گیا ہے، اور اس دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، مطلب نماز کا دروازہ۔ یہ دروازہ صرف اور صرف، آئی ریپیٹ، صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہے۔ یہ کوئی معمولی عزت نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ سوچئے تو، یہ کتنی خاص عزت ہوگی۔ یہ اس کام کا سیدھا انعام ہے جو ایک انسان دن میں 5 بار اپنی ساری بزی لائف، سارے کام چھوڑ کر صرف اپنے رب کے لیے کرتا تھا۔ یہ اس وفاداری کا صلہ ہے۔ اچھا، جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ وہاں ایک مومن کی ایموشنل اور اسپریچول سٹیٹ، مطلب اس کی حالت کیسی ہوگی؟ اس کا جواب ان کے چہرے پر ہی لکھا ہوگا، صاف صاف۔ دنیا کی ساری پریشانیاں، غم، ڈر، مایوسی، اندھیرا، یہ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ جنت میں انٹری کے بعد ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا۔ وہاں ہوگا تو صرف اور صرف سکون۔ اور یہ جو اندر کا سکون ہے یہ ان کے چہرے پر صاف نظر آئے گا۔ چہرہ روشن ہوگا، بالکل شانت، اور ایک ایسی خوشی سے بھرا ہوگا جس کے بارے میں ہم یہاں دنیا میں امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس پوری بات چیت کے سب سے اہم حصے پر، ایک ایسی چیز جو ان ساری نشانیوں اور انعاموں کو ان کی اصلی بنیاد سے جوڑتی ہے، اور وہ بنیاد ہے اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ۔ اور قرآن سچائی کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ کامیابی یعنی سکسیس ڈائریکٹلی نماز سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن کون سی نماز؟ وہ نماز جو صرف ادا نہ کی جائے بلکہ پورے دل سے، پوری نیت سے پڑھی جائے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ نماز صرف کچھ موومنٹس اور کچھ الفاظ کا کلیکشن نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ، ایک پرسنل کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے، ایک طرح کی بات چیت۔ اور یہی وہ رشتہ ہے جو دنیا میں عبادت سے مضبوط ہوتا ہے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے پہچان بن جاتا ہے۔ وضو کا نور ہو، سجدوں کے نشان ہو، یا باب الصلاۃ سے آنے والی آواز، یہ سب اسی گہرے رشتے کی نشانیاں ہیں۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا میں جو روزانہ ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں وہ آخرت میں ہماری ہمیشہ کی پہچان بن جاتے ہیں؟